اور پرفضل نام میں ناچیز انجیل کا قرضدار قادری عمران یونس آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خدا کی پناہ میں ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب بھی میں یہاں ملتان میں آتا ہوں تو خدا مجھے یہاں پر اپنے نام کے لیے، اپنے کلام کے لیے استعمال کرتا ہے، اور میں براکہ چرچ کی ساری ٹیم کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ جب بھی میں یہاں پر آتا ہوں تو وہ مجھے موقع دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان کلام خدا کی خدمت کو سر انجام دے سکیں۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جو خوش ہیں؟ ہاللیلویا۔ کس لیے خوش ہیں؟ کلام کی حضوری میں آئے ہیں، کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ جی اور کوئی برکت حاصل کرے؟ بہت اچھا جواب ہے آپ سب کا، اور ایک جواب یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے خوش ہیں کہ خدا ہمیں ہر روز نئی زندگی دیتا ہے۔ ہم سے ہر روز نہ جانے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، مگر یہ اس کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ہر روز زندوں کی زمین پر زندہ رکھتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی ہم سے خطائیں ہوتی ہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں وہ پھر بھی صبح میں اٹھا کھڑا کرتا ہے، اٹھ میرے بیٹے میری بیٹی میرے نام کو جلال دے، میرے کلام سے تربیت پذیر ہو، میرے کلام کی روشنی میں چل، جو تیرے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، تیری راہ کے واسطے روشنی ہے۔ سو میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہے خدا کے کلام کے لیے۔ یہ کلام جس نے آج سے مجھے 10 سال پہلے تبدیل کیا، اور آج اسی کلام کو لے کر میں اس جگہ پر پہنچا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ خدا کے کلام کی گواہی دے کر سکیں۔ یہ خدا کا کلام جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی بخشتا ہے، حقیقی تسلی عطا کرواتا ہے۔ جب کبھی ہم غمگین ہوتے ہیں، خدا کا کلام ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب کبھی ہم بے ترتیبے ہو جاتے ہیں تو خدا کا کلام ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے۔ انسان تربیت نہیں کر سکتا، خدا کا کلام ہے جو ہماری تربیت کے لیے ہے۔ ہاللیلویا۔ سوئیں آج کلام خدا سے تربیت پذیر ہونے کے لیے خدا کے کلام سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ میرے ساتھ مل کر نکالیں مقدس داؤد کا زبور 14واں باب اور اس کی پہلی آیت مبارکہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، احمد نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ اسے پڑھوں گا، احمد نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں ہے۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج کے دور حاضر میں جتنے بھی راست باز لوگ ہیں، چاہے یہاں پر ہم ہیں، میں آپ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آیت ہے یہ میرے لیے ہے۔ یہ تو احمد کے لیے ہے جس نے اپنے دل میں خدا کو برا کہا، جس نے کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو آیت ہے
یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم جو راز باز خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم میرے لیے نہیں ہے، یہ احمد کے لیے ہے، مگر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کئی مرتبہ اس آیت کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ پوشیدگی میں ہم جب جاتے ہیں، علیحدگی میں جب ہم جاتے ہیں، تو پھر ہم بیان کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جب رات ہو جاتی ہے، موبائل سے ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، تب ہم کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ جب ہم بھیڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک مجلس کی صورت میں جب ہم گپ شپ بتاتے ہیں، جب ہم دوسروں کی انجوائے کرتے ہیں، تب ہم پوشیدگی میں ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ چرچ تو نہیں جاتے ہیں دوسروں کو شاید دکھانے کے لیے، بڑا جی پاگل ہے، بہت دعا ہوا، مرد دعا ہوا، ریگولر چرچ جاتا ہوں، ریگولر خدا کے کلام کو سیکھتا ہوں، ریگولر بائبل اسٹڈی کرتا ہوں، مگر جب ہم علیحدگی میں جاتے ہیں، آج اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کہیں ہم علیحدگی میں جا کر یہ بیان تو نہیں کر رہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، کہیں ہم احمد تو نہیں ہیں۔ اکثر بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں جب علیحدگی میں جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں خوبصورت بچے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، اچھے اسکول میں ہم نے ان کا ایڈمیشن کروایا ہے، اور اب وہ بڑی کلاسوں میں ہیں، اور اب ان کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت ہے، اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے ان کو لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر لے کر بھی دیے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کا لیپ ٹاپ اور اس کا کمپیوٹر جس پر وہ ہر روز آپ کو کہتا ہے کہ میں اسائنمنٹ تیار کرتا ہوں، آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کہیں وہ سیپریٹ کمرے میں بیٹھ کر وہ اسائنمنٹ تیار کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے، کہیں وہ احمد تو نہیں بن رہا، کہیں وہ پوشیدگی میں خدا کا انکار تو نہیں کر رہا۔ اس کا لیپ ٹاپ، اس کا کمپیوٹر گیلری میں رکھنا ہے، تاکہ جب وہاں سے آپ گزرتے ہیں، جب وہاں سے آپ کا گزر ہوتا ہے، تو آپ گزرتے ہوئے آپ کی نظریں اس کے لیپ ٹاپ پر پڑے کہ آپ کرتا کیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی کہیں ادھر ٹھیک ہے سیپریٹ کمرے سے بیٹھا کر تاکہ کتنے باز نہ تیرے کوئی ڈسٹرب کرے، تو پھر یہ نہیں سوچتے کہ ایسی دیر سیپریٹ کر دیتا ہے کہ کتنے بیٹھ کی جب سائلنٹ بھی مجھے کچھ اور نہیں کر رہے، کہیں یہ خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کہیں یہ تو یہ کہہ تو نہیں رہا کہ کوئی خدا نہیں ہے، جیسا کلام خدا میں لکھا ہے۔ آج بھی دور حاضر میں بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، اور پھر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ آج بھی دور حاضر میں دیکھتے لوگ پریشان ہیں، کیوں ہے پریشان ہیں؟ کیوں ہے کفر جیسی مانتے ہیں؟ پانچ پن کیوں ہے؟ یہ مہنگائی کیوں ہے؟ کئی ہمارے احمد پن کی وجہ تو نہیں ہے، کہیں خدا کی ناراضگی تو نہیں ہے۔ اگر خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پرانے عہد ناموں میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نبی ہیں جن کی چھوٹی سی غلطیاں قوم کو تباہ کر رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں قوم کو لے کر ڈوب رہی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 15واں باب، تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، نامی کا ایسے اگر ہم مطالعہ کرنا شروع کریں تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے یہ 400 سال تک فرعون کی مصر کی غلامی میں کیوں گئی؟ یہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، اور یہ کس کی غلطی ہے؟ ابراہیم کی غلطی کی وجہ سے۔
खुदा ने उसको कहा ये जो तू गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, तूने इसका क्या करना है, ख्याल रखना है, कहीं शिकारी भीतरे आकर इन टुकड़ों को उठाकर ले न जाए। होता क्या है, सारा दिन वो बेचारा इब्राहिम सारा दिन को ड्यूटी देता है कि कहीं शिकारी परिंदे आके तो बॉडी न चुप के ले जाए। और रात को यहाँ पर लिखा है सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई। बेचारा सारा दिन ड्यूटी दे चुका है, 12 घंटे गुजर गए ते होते हुए नींद आ नहीं सकती। अब वो सो जाता है। रात को शिकारी परिंदे आते हैं और वो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर ले जाते हैं। और जब सुबह उसको उसकी आंख खुलती है तो खुदा गज़बनाक होता है। खुदा कहता है देख ये तेरी छोटी सी गलती, तेरी छोटी सी नाफरमानी अब क्या करेगी, तेरी कौम को 400 साल तक उस कौम की गुलामी में लेकर जाएगी जिसे तेरी कौम जानती नहीं है, जिसे कभी तेरी कौम ने देखा ही नहीं है, मथे नहीं लगे कभी। उस कौम की उस मुल्क की गुलामी में ये 400 साल तक ये क्या करेंगे, गुलामी करेंगे, इन पर जुल्म किया जाएगा ये छोटी सी गलती की वजह से। और फिर हम देखते हैं पहला शमूएल उसका 15वां बाब, यहाँ पर भी अगर इस 15वें बाब को हम पढ़े तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि खुदा अपने बंदा शमूएल के जरिए शमूएल की बात पर शाऊल बादशाह को हुक्म देता है कि तू अमालेकियों को मार। क्यों मार? क्योंकि बुत परस्ती करने के सबब से, नाफरमानी खुदा की नाफरमानी करने के सबब से ये कौम क्या हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, इनकी रूह बीमार हो चुकी है, ये नापाक हो चुके हैं। तू क्या करते हैं लोग, हलाक कर छोटे छोटे बच्चों को भी, शीखार, नौजवान, बूढ़े और उनके जानवर, हर एक चीज की क्या करते हैं, जला के भस्म कर देते और उनके लड़कों को भी तलवार से कत्ल कर देते। और यहाँ पर देखते हैं इससे भी छोटी सी गलती, सब कुछ इसने दुरुस्त किया है, हुआ क्या, बच्चे भी मार दिए, भी मार, नौजवान भी हलाक कर दिए, सिर्फ मोटे मोटे जानवर रख लिए। क्या करूँगा इनसे, कुर्बानी करूँगा खुदा के लिए। क्या खुदा को ऐसी कुर्बानी शांति में करने को था? खुदा ने कहा, खुदा ने शमूएल से कहा कि देख ये क्या हुआ है, मेरी नजर में गिर चुका है, मैंने इसको बादशाह मुकर्रर किया था ताकि ये मेरी कौम का इंसाफ करे, और हुआ क्या है, इसने मुझको गज़बनाक किया है इस छोटी सी हरकत की वजह से। ये छोटी सी गलती उसको बर्बाद कर देती है, बादशाह से उसको हटा देती है। वो सीट जो उसको दी गई थी, वो बादशाह को सल्तनत उतार दिया जाता है उस सल्तनत से, उसकी छोटी सी गलती की वजह से। मेरे अजीजों, ये छोटी छोटी गलतियां आज के दौर हाज़िर में भी हमारी कौम के सामने आ रही हैं। अगर हम देखें यिर्मयाह नबी की किताब 8वें बाब के अंदर वो भी रोता है, उस कौम की छोटी छोटी गलतियों की वजह से रो रहा है। वो कहता है कि मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया है, मेरे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरी कौम के रोने चलाने की आवाज मुझे दूर के मुल्क से आती है। अगर मैं मुल्तान शहर से निकलता हूं खानेवाल की तरफ, वहां पर मेरी कौम की रोने की आवाज आती है। अगर मैं मुल्तान से मुजफ्फरनगर की तरफ जाता हूं, वहां पर मेरी कौम की रोने की आवाज मुझे सुनाई देती है। अगर मैं लाहौर की तरफ जाता हूं तो वहां मुझे मेरी कौम की रोने की आवाज सुनाई देती है। क्या कोई तबीब नहीं है? क्या जिलाद में कोई तबीब नहीं है? क्या वहां पर रोगने परेशान नहीं है? फिर मेरी बिनते कौम शिफा क्यों नहीं पाती? वजह यह थी कि उनकी रूह बीमार हो चुकी, छोटी छोटी नाफरमानियों के सबब से, बुत परस्ती के सबब से, एकजोड़ी के सबब से, लड़ाई झगड़ों के सबब से, अपनी तरक्की के सबब से, अपनी वो तरक्की जो करना चाहते
اس لیے وہ قوم تباہ اور برباد ہو چکی تھی اور یرمیہ ان کے لیے نوحہ کرتا ہے، ان کے لیے روتا ہے، کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے جو آنسو ہے وہ چھلک رہے ہیں، یہ بہنے سے باز نہیں آ رہے، آنسو تھم نہیں رہے، وہ اپنی قوم کے لیے روتا ہے۔ آج کے دور حاضر میں بھی آج کے جو یرمیہ ہیں، آج کے جو خدا کے پیغمبر ہیں، آج کے جو خادمین ہیں، وہ بھی اپنی قوم کے لیے رو رہے ہیں۔ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ قوم، کیوں یہ شفا کیوں نہیں پا رہی؟ کیوں قرضے جیسی مانگتے ہیں؟ کیوں یہ نیچے کی طرف آ رہی ہے؟ خدا تو ان کو سر بلند کرنا چاہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہماری چھوٹی سی غلطیاں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمیں احمق بنا رہی ہیں۔ ہم علیحدگی میں، پوشیدگی میں خدا کا اقرار تو نہیں کر رہے۔ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا حال اس قوم کی طرح نہیں ہو رہا جن کے لیے وہ نبی ہو رہا ہے۔ یہ نبی میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ زبور 37 کا مطالعہ کریں، وہاں پر لکھا ہے کہ تو شریروں کے گناہ سے تو بیزار نہ، تو ان کے گناہ پر، تو ان کے گناہ پر رشک نہ کر، واہ نہ کر۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو گناہ گار کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے وہ اس کے گناہ میں ملوث ہے۔ کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ ہم نے گناہ ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں رہنا ہے، ہم نے اس کو تربیت کرنی ہے، ہم نے اس کو نصیحت کرنی ہے کہ میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، خدا کا کلام یہ فرماتا ہے تو خدا کے کلام کی برخلاف جا رہا ہے، خلاف جا رہا ہے، لوٹ آ، خدا تجھے پکارتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ان کی طاقتوں میں چلے جائیں، اچھے اچھے کھانے دیکھ کر، گوشت دیکھ کر ہم سلپ ہو جائیں۔ چلے تو تھے کہ ان کو نصیحت کریں گے، مگر ان کی دعوتیں دیکھ کر کیا ہو گئے؟ سلپ ہو گئے۔ آئیے بریانی بنی ہے، وائٹ قورمہ بنا ہوا ہے، یہ چیز بھی ملے گی، یہ چیز بھی ملے گی۔ جن کو اتنے نصیحت کر دیتی نا کہ بیٹا، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، تو خدا کے راستے سے ہٹ چکا ہے، انہیں نا ہر چیز میرے کو ہٹا لے گا، قورمہ انہیں کیا چلا جائے، آئین ہو والا دے۔ میرے ساتھ سے کام نکالے نئے عہد ناموں میں سے مقدس لوکا ترغیب کی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 37ویں آیت سے پڑھیں گے 40ویں آیت تک، جسے نکالا تو پڑھے 37ویں آیت سے 40ویں آیت تک۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، میں دعوت کی بات کر رہا تھا کہ ہم کسی شخص کو نصیحت کرنے کے لیے جائیں، خدا کا کلام، خدا کے کلام کی گواہی دینے کے لیے جائیں، تو اچھے اچھے کھانے دے کر یہ نہ کہ سلپ ہو جائے۔ جیسی نصیحت اس کو کرنی ہے ویسے نہ کریں، بلکہ اس کو کیا کریں؟ شاباش کہہ کے واپس آ جائے۔ میں اکثر کہتا ہوں، گزرے دنوں میں نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس کو پسند نہیں کیا، بہت سے قادوں نے بھی۔ اسٹیٹس پہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا جو پاسٹر ہے اپنے چرچ کا، وہ ہر روز آپ کی تعریف کرتا ہے،
तो समझ लें कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको तरबियत नहीं कर रहा। अगर वो हर रोज आपकी तारीफ करता है, अगर वो हर रोज आपकी तारीफ करता रहता है, शाबाश देता रहता है, इसका मतलब कि वो आपको सही तरबियत नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि वो आपके अच्छे अच्छे खाने देखकर या वो ये देख करके यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा अगर मैं इसको सही बयान ना करूँ, तो वो क्या होता है, स्लिप हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फरीसी ने खुदा यीशु मसीह की दावत की है, और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह जानबूझकर, और खुदा यीशु मसीह उसके दिल का हाल जानते हैं। अगर इसकी तफसीर को खोलें तो हमें पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह ने जानबूझकर ऐसा किया, हाथ नहीं धोए, क्योंकि उसको नसीहत करनी थी। खुदा यीशु मसीह उसके दिल को जांच चुके थे, उसके दिल की जांच पड़ताल कर चुके थे कि अब ये क्या कहेगा। उसने क्या कहा? उसने सिर्फ अपने दिल में कहा, ये कैसा उस्ताद है, इसने तो हाथ ही नहीं धोए, इसने तो गुस्सा ही नहीं किया। और खुदा यीशु मसीह ने उसके दिल का हाल बयान कर दिया, उसके दिल का हाल जांचते हुए खुदा यीशु मसीह ने उसको तरबियत कर दी, उसको पटक पटक कर उसको जवाब दिए। कहा है कि ऐ फरीसियों, तुम प्याले और काफी को ऊपर से साफ करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर लूट और बदी भरी है। और अक्सर आज के लोगों के साथ भी कुछ ऐसे है। आज हमें गौर करना है कि कहीं हम भी ऐसे नहीं। सॉरी से मुझे पता है कि आप लोग ईमानदार हैं, व्यवसायी हैं, मगर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अक्सर राजबाज लोग पोशीदगी में ऐसा काम करते हैं, जिससे उनके काम जाहिर करते हैं कि कोई खुदा नहीं है। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम प्याले को सिर्फ वाहिद से ऊपर से साफ करते हो, अंदर से नहीं करते, और सेम तुम्हारा हाल ऐसा ही है। अगर हम खुदा यीशु मसीह की तरह किसी को तरबियत के लिए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ये खातों का ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है या किसी और पास्टर की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जाकर नसीहत करें, तरबियत करें। आप ईमानदार हैं, राजबाज हैं, बैप्टाइज हैं, निजात दहीदा को कबूल कर चुके हैं, आप मनादी कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं, आप लोगों के हाल बयान कर सकते हैं, आप उनको तरबियत कर सकते हैं खुदा के कलाम के वसीला से। और उनके खाने देकर आपने स्लिप नहीं होना, बल्कि खुदा यीशु की तरह दावतों को छोड़ देना है, क्योंकि असली जो हमारी दावत है वो ऊपर है, जहां पर उस ज़ियाफत में हमने क्या होना है, शामिल होना है, शरीक होना है। इसलिए हमने गुनाहगार की मेज में हमने शरीक नहीं होना। पहला करंथियों उसके 10वें बाब के अंदर पौलुस रसूल बयान करता है कि हम सिर्फ एक ही बदन और एक ही प्याले में शरीक हैं, और वो कौन है? खुदा का प्याला है, खुदा यीशु मसीह का बदन है, खुदा यीशु मसीह का लहू है। इसलिए हम किसी और मेज में शरीक नहीं हो सकते, इसलिए हम गुनाहगार के साथ शरीक नहीं हो सकते। और खुदा का बंदा ये भी कहता है दूसरा ग्रंथ में 6वें बाब के अंदर कि बेईमान का राजबाज का यानी ईमानदार का बेईमान के साथ क्या बात, क्या ताल्लुक, उसके साथ कोई शराबत नहीं है। और खुदा का बंदा बोल कहता है कि इनमें से निकलकर अलग रहो। इसलिए आज हमें निकलने की जरूरत है, अलग होने की जरूरत है। ये नहीं है कि जो गुनाहगार है उसको हमने बिल्कुल छोड़ ही देना है, उसको हमने अपने जैसा बनाना है, उसको खुदा के कलाम के वसीला से हमने तरबियत करनी है, उसको अहमदपन से हमें हटाना है, उसके अंदर जो स्पिरिट है, बैड स्पिरिट, उसको हमने निकालना है, जो हर रोज उसको मजबूर करती है अलैदगी में जाकर खुदा का इनकार करने का। हमने उस स्पिरिट को उसके अंदर से निकालना है और खुद भी हमने उससे दूर रहना है।
اور ہم نے غور کرنا ہے, ہمیں اپنی تعلیم کی تبلیغ کرنی ہے کہ کیا میں بھی کہیں دوسروں کی طرح علیحدگی میں, کشیدگی میں خدا کا انکار تو نہیں کر رہا. آج میں ضرورت ہے سوچنے کی. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ راست باز ہیں, مگر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں محفل میں مسجد پر کھڑے ہو کر خدا کا کلام بیان کرتا ہوں. کہیں میری زندگی علیحدگی میں احمد تو نہیں ہے, کہیں میں علیحدگی میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا. اور آج کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, وہ ایک سنگر, اس کی ڈیتھ کے بعد لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے, سدھو موسے والا. ایسا مشہور کر رہے ہیں, دل و جان پوری طاقت لگا دی ہے, اس کے سٹیٹس لگا رہے ہیں, اپنے ٹی وی سے اپنی تصویر ہٹا کر اس کی ٹی وی لگا دی ہے. یہ کہاں کی راست بازی ہے؟ احمد ہو چکے ہیں. ہم نے ان کو نکالنا ہے, ان کو نکالنا ہے. اس کی بچیاں کی جا رہی ہے. دیکھیں, میں ایک دفعہ سٹیٹس دیکھ رہا تھا اپنے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر بھی, دیکھ کر رونا آ رہا. یہ ہے میرے لوگ, یہ زبان سے تو میرا اقرار کر رہے ہیں اور ان کے دل تو سے کیا ہو چکے ہیں, دور ہو چکے ہیں. یہ کس کی مرضیاں کر رہے ہیں؟ ایک سنگر کی جو گانے گاتا تھا ہاتھ میں پسٹل لے کر, اور آج لوگ اس کی کاپی کر رہے ہیں. نوجوان ڈی پی لگائی ہوئی ہے, برسیاں کر رہے ہیں, فین ہو چکے اس کے. میں نوجوانوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے تو نکلنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو ویری گڈ. اگر آپ کا کوئی دوست ہے, عزیز ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار, آپ کا کوئی بچہ ہے, آج اس کو یہ میسیج ہے. جو پوری طاقت اس کو مشہور کرنے میں لگا ہے, وہی پوری طاقت اس کلام کو مشہور کرنے میں لگا ہے. احمد ہونے سے تاکہ آپ کی زندگی, آپ کا مزاج, آپ کے خیالات, آپ کی زندگی, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا صرف اسی کے لیے ہو اور اس کو آپ پسند آ جائے. آخر میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا وہ چاہتا ہے. اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ آپ اس کو پسند آ جائیں. ہاللیلویا. آج کے کلام پر ہم نے غور کرنا ہے, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور میں میسیج یہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کہنے کی بجائے کہ پادری صاحب آج کا کلام بڑا اچھا سیکھا, یہ کہنے کی بجائے آپ یہ کہیں کہ آج کے کلام پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کی سمجھ پا.